آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد وفے کی طرف جاؤں گا، پھر ہم لوٹ کر آئیں گے، مفتی صاحب سے دوبارہ سے سوال پوچھیں گے۔ یہ ضرور بتائیے گا اس وقت وہ جو پاس کے ممالک تھے، حزب اللہ جہاں پہ تھی، یعنی اس تمام حصے کو حماس والے اور حزب اللہ والے، لبنان یا پھر اردن یا پھر اس کے آس پاس مصر، یہ خطہ اس کو کیسے لے رہا ہے؟ مہاجرین کے آنے کا اشارہ ملا ہے، شاید ہجرت کا حکم ہے، یا پھر وہ کیا معاملہ ہے کہ غزہ کی ساری پٹی بالکل کچل کے رکھ دی گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا، اسکول کالج اسپتال یہ بھی اب نہیں سلامت؟ تو اس پہ آپ کس نگاہ سے گفتگو کرنا چاہیں گے؟ اویس بھائی، میں یہ فرمایا کہ واضح ہے انسانیت کا کیا اصول ہے، واضح ہے شریعت اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا کیا تقاضا ہے وہ بھی واضح ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے وہ بھی واضح ہے، اگرچہ آج کچھ زر خرید صحافی یا کچھ دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کیا جائے یا جو بھی کیا جائے، لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو فرمودات ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ لیکن جو اہم ترین ذمہ داری ہے ان قریبی ممالک کی، دیکھیے دل خون کے آنسو روتا ہے، خدا گواہ ہے کہ جب آپ ان بچوں کو، ان خواتین کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان تباہ ہوئے گھروں کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان روتے اور بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ غیرت مسلم کہاں ہے، وہ امت مسلمہ کی غیرت کہاں ہے کہ آج 2 ماہ کے بعد بھی مصر جو ہے وہ پوری دنیا کہتی رہی مصر سے کہ رفح بارڈر کو کھولا جائے، کم از کم ان عام شہریوں کے لیے وہ چیزیں جائیں جو عام، ایک پانی جائے، ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ادویات نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، لیکن مصر نے بارڈر نہیں کھولا۔ اسی طرح سے اردن قریب موجود ہے، اسی طرح سے دوسرے عرب ممالک، عرب لیگ کا اجلاس ہوا، لیکن وہی نشستن اور گفتن اور برخاستن، لیکن کوئی عملی جو نتیجہ ہے وہ نہیں ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے حزب اللہ کا، جو ایک چھوٹے سے ملک میں اقتصادی اور ہر طرح کے جو ہے وہ محاصرے میں موجود ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چند لاکھ پر مشتمل، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں 7 اکتوبر کو پتہ چلا کہ حماس نے اس طرح سے مقاومت کی ہے ظالم اور غاصب رجیم کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہم نے اگلے دن سے ہی جدوجہد شروع کی ہے، اور جنوبی لبنان میں انہوں نے اسرائیل کو مصروف کیا، اور اس وقت وہ اپنے 100 سے زیادہ شہداء دے چکے ہیں حزب اللہ۔ آپ بات کریں یمن کی کہ جو ایک اچھے خاصے فاصلے پر ہے، اردن اور مصر کی طرح سے نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ یمنی جنہیں باغی کہا گیا، جنہیں کہا گیا کہ ان سے حرمین کو خطرہ ہے، ان یمنیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں سے اسرائیل کے جہازوں کو روک لیا، انہوں نے یمن سے اسرائیل کو ہٹ کیا۔ میں کہوں گا کہ اس وقت جو غیرت مسلم کا یا امت مسلمہ کی حقیقی غیرت کا جو سب سے بڑا مظاہرہ کیا ہے وہ یمنیوں نے کیا ہے، کہ جنہوں نے وہاں پر کہا کہ ہم یہاں پر امریکی بحری جہازوں کو بھی ماریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو ہے وہ شے پر اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ غربی ممالک، وہ لبرل سسٹم جو بات کرتا تھا ہیومن رائٹس کی، جو بات کرتا تھا خواتین کے حقوق کی، جو بچوں کی بات کرتا تھا، وہ بار بار ویٹو کر رہے ہیں سلامتی کونسل